خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد محترم مولانا اسامہ رفیق اصری صاحب، مدیر تعلیم دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیروالا، استاد محترم اسامہ رفیق اصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ جنت کس راستے سے ملنی ہے؟ وہی راستہ جس کے متعلق اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا، جو راستہ تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس کام سے وہ منع کرے اس سے باز رہو۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ امام صاحبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کافروں کے خیمے آمنے سامنے لگے ہیں، رات کا سناٹا چھایا ہے، سب سوئے پڑے ہیں، صرف دو کافر اپنے خیمے میں جاگ رہے ہیں اور ماوے گفتگو ہے۔ رات بیت چکی، صبح کا تڑکا ہونے کو ہے۔ یکایک مسلمانوں کے خیموں میں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دونوں کافروں میں سے جو جاگ رہے تھے، ایک نے بڑی حیرت سے اور غور سے ان جملوں کو سننا شروع کر دیا۔ مؤذن جوں اذان کو آگے بڑھا رہا ہے، مسلمان خیموں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، حتیٰ کہ اذان کے مکمل ہونے تک سب خیمے خالی ہو گئے اور وضو کرنے کے لیے صحابہ کرام باہر نکل آئے۔ وہ ایک کافر اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے دوسرے سے، ما ھذہ الصوت، یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا، دوسرے نے، اس کو یہ اذان کہتے ہیں، اور اپنی اجتماعی عبادت کے لیے ان کلموں کو دہراتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سب مل کر نماز پڑھیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ بات یہی نہیں رکی، میں صرف واقعہ نہیں سنانا چاہتا، آگے ایک قیمتی بات ایک کافر کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ سنانا مقصد ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو نے چند کلمے اذان کے سنے اور بستروں کو چھوڑ کر، لحافوں کو چھوڑ کر، موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ باہر نکل آئے۔ اگر ان کا رسول قال لهم صوموا، ان کا نبی ان سے کہہ دے آج کے بعد تم نے سارا دن روزہ رکھنا ہے،
راتوں کو بھی کچھ کھانا پینا نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں ساری زندگی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں گے, محمد سے جا کر یہ نہیں پوچھیں گے ہمارا قصور کیا تھا, بھوکا کیوں مارا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی کے صحابہ وہ کتنا عظیم سپاہی دیے میرے رب نے, جان نچھاور کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار ہیں, مال کی قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, جذبات کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی. یہ اسوہ پیش کیا, یہ نمونہ پیش کیا, ابتدا کر کے دکھائی, اتباع کر کے دکھائی. کس کے لیے؟ آنے والے مخلوق اور لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں پیدا ہونا تھا. اور آج مفتی, شیوخ الحدیث, علماء کرام, بڑے چھوٹے مدرس, مسجدوں کے امام, وہ امتیوں کی باتوں کو دین بنا کر فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہم اسی پر تھے, باپ دادا اسی پر مر گئے, ہم نے بھی اسی پہ مرنا ہے, ہماری نسلیں بھی اسی راستے پہ ختم ہو جائیں گی. اتباع رسول کا نام نہیں دیتے, محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وفا نہیں کرتے. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نافرمانی ایک لمحے کے لیے نیت نہیں تھی, ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا, قصد اور ارادہ نہیں, بلا ارادہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے رب کریم دنیا میں رہتے ہوئے دکھلا دیتے ہیں کہ میرے نبی کی قصداً جان بوجھ کر تو دور کی بات, نہ جانتے ہوئے, جذبات بھلے قیمتی کیوں نہیں, 100% درست کیوں نہیں, لیکن اگر خلاف ورزی ہو جاتی ہے میں نے دنیا کے اندر بھی جھٹکا دے دینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. حضرات, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھ کر دی, معاہدہ ہو رہا ہے, پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارے مقصود ہیں, وقت تھوڑا ہے. تحریر ہو چکی, صلح ہو چکی. ایک شک ساری نامنظور تھی لیکن نبی علیہ السلام نے منظور کر دی. ایک شک بڑی خطرناک, صحابہ کرام قبول نہیں کر رہے, چہم گوئیاں شروع ہیں. وہ شک کیا ہے؟ کفار نے لکھوا دیا اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارا دین قبول کر کے مدینہ میں آ جاتا ہے تمہیں واپس کرنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھ دو. لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, کہا علی لکھ دے. قلم حرکت سے تھوڑا سا رکا لیکن آفتاب رسالت کے چہرے پہ دیکھا, حکم نبوی تھا, انکار کی مجال نہیں تھی. دوبارہ قلم اٹھایا, تحریر کر دی. تحریر کر کے کاغذ کافروں کے سفیر کے ہاتھ میں دیا. واپس پلٹنا چاہتا ہے, دور سے دیکھتے ہیں ایک نوجوان آ رہا ہے, نام اس کا ابو جندل ہے. قریب آیا, کیا دیکھتے ہیں صحابہ؟ پاؤں میں بیڑیاں ہیں, زنجیریں لٹک رہی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہیں, گلے میں لوہے کا توق پہنا ہوا, بڑی مشکل سے چلتا چلتا پہاڑوں کے علاقوں کو سفر سے طے کرتا ہوا 19 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتا ہے, اللہ اکبر, وہ کافر ابو جندل کو دیکھ کے واپس آ گیا. تحریر میرے نبی محمد الرسول اللہ کے سامنے رکھ دی. اللہ کے حبیب نے مڑ کر دیکھا, ابو جندل آیا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تحریر کے متعلق اشارہ کر کے وہ کافر سفیر کہتا ہے ابھی آپ نے تحریر کر کے دیا,
بندہ ہمارا آئے گا، واپس کرنا ہوگا، ہمارا بندہ واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے سر اقدس کو جھکا کر حکم جاری کر دیا، ابو جندل کو ان کے حوالے کر دو۔ ادھر ابو جندل کی کیا حالت ہے؟ صحابہ نے گھیرے میں لیا ہوا، صحابہ کرام نے گھیرا ڈالا ہوا، پریشانی کا عالم ہے۔ ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے۔ اس گھیرے کے اندر صحابہ کرام کے یکدم تمتماتے ہوئے چہرے بجھ گئے اور مسکراتے ہوئے چہروں پہ غم کے سائے چھا گئے۔ نبی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ابو جندل کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی فرما برداری، آپ کی اطاعت کو مقدم رکھتے ہوئے چیخیں نکل گئی، رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عمر کو روتے ہوئے دیکھا، ہچکیاں بن گئی، آج تلک اس کے بعد عمر کو اتنا روتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا جتنا اس موقع پہ ابو جندل کو جب کافر کے حوالے کیا اور میرا عمر رویا تھا۔ لیکن ہتھیار بھی موجود تھے، پاور بھی موجود تھی، قوت بھی موجود تھی، لیکن محمد الرسول اللہ کا فرمان آ چکا تھا، اس کافر کا سر قلم بھی کیا جا سکتا تھا، وہ سفیر جو کاغذ لیے ہوئے ہے چھینا بھی جا سکتا تھا، شک تبدیل بھی کی جا سکتی تھی، لیکن مجال نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کو، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی حدیث کو کوئی تبدیل کرتا، جرأت نہیں تھی۔ فوراً حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صحابی کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس نے کیا سلوک کیا؟ چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ ادھر میرے نبی کے صحابہ چیخ رہے ہیں اور ادھر وہ تھپڑ مارتا ہوا اس کو واپس لے گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان مقدم ہے۔ اللہ پاک نے انہی لوگوں کی تعریف کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئیے مختصراً ایک واقعے پر اور تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ طائف کا میدان ہے، بنی ثقیف پر حملے کے لیے مسلمانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، قلعہ بند ہو چکے ہیں، 13 سے 14 دن گزر گئے، کامیابی نہیں ہو رہی، تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں، کوئی پیش قدمی نہیں ہے، رزلٹ زیرو ہے۔ صحابہ کرام نے تکلیف اٹھائی، پریشانی اٹھائی۔ 14ویں دن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، غدن نرجعو، کل کا دن نکلتے ہی ہم واپس چلیں گے، پھر دوبارہ تیاری کریں گے، اسلحہ اور بھی لائیں گے، بازو قوت سے لیس ہو کر دوبارہ اس قوم پہ حملہ آور ہوں گے، کل کی تیاری کرو، واپس چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ لیے۔ امام کائنات 14 دن گزر چکے، ایک دن اور دیکھ لیتے ہیں، ایک دن اور انتظار میں گزار کے کل پھر زوردار حملہ کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے قدموں پہ فتح لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سارے خواہش کر رہے ہیں، آپ نے بھی اجازت دے دی، چلو میں دیکھتا ہوں، کل کا دن اور دیکھ لو۔ اگلا دن آ گیا، صبح کا تڑکا ہوا، حملہ کر دیا، لیکن رزلٹ زیرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 14 دن میں اتنا زخم نہیں آئے جتنا اس ایک دن میں آ گئے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے سرتابی کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا واپس چلو، پھر آئیں گے۔ صحابہ نے کہا نہیں، کامیابی نہیں ملی، کل فتح سے سرشار ہو کے چلیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حکم کی سرتابی نہیں مقصد تھی، مخالفت مقصد نہیں تھا، مقصد کیا تھا کہ اللہ فتح دے دے گا، کامیابی مقصد تھا، محبت مقصد تھی، جذبہ جنون تھا، جہاد کا جذبہ تھا۔ لیکن اللہ نے ہلکی سی نافرمانی بھی جو در پردہ آ رہی تھی منظور نہیں فرمائی، اللہ نے اس سے بھی زیادہ زخم دے دیے، زخموں سے چور ہو کر اگلے دن پھر اپنی زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب واپس چلتے ہیں۔ عزیزان من، آج کا نوجوان، آج کا ملا، آج کا فقیر، آج کا محدث مسجد میں بیٹھ کر، منبر پہ بیٹھ کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کو شریعت بنا کے پیش کرتا ہے، باپ دادا کے اقوال کو، باپ دادا کے اعمال کو، باپ دادا کی لکھی ہوئی تحریروں کو اللہ کے رسول کا فرمان، شریعت، قرآن اور حدیث بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے اس حکم سے۔ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا، اگر میرے نبی کی مخالفت سے باز نہیں آئے،
میں نے تمہارا وہ حشر عبرتناک کرنا ہے کہ دنیا دیکھے. اللہ اکبر. میرے نبی کے حکم سے سرتابی کرو گے تو دنیا میں سزا بھگتنی پڑے گی اور آخرت کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ بدترین سزا کا شکار ہو جاؤ گے. عزیزان من، اطاعت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری شریعت ہے. جو آپ نے حکم دیا وہ قبول کر لیا جائے، جس سے منع کرے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اپنے باتوں کو، اپنے دین کو، من پسند خواہشات کو، رسوم و رواج کو دین بنا کے پیش مت کرو. دین سمجھ کے قبول نہ کرو. دین وہی ہے جو اللہ کی وحی ہے، محمد اور رسول اللہ پہ اتری ہے. اور وہ کس صورت میں ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں ہے اور محمد اور رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں ہے. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ وحی ہے جس کو ہم نے دین بنانا ہے. دین بنا کر اسی پہ عمل کرنا ہے. اگر اس کے سوا کسی اور راستے پہ چل نکلے تو رب کعبہ کی قسم کامیابی نہیں، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. جنت نہیں، جہنم کے راستے پہ چلنا پڑے گا. عزیزان من، اللہ اکبر. ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن یزید، وہ کہتے ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا. دوران طواف میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. ایک بابا ہے، کیا ہی بات ہے اس بابا کی، اور تمہارے شیوخ اس بابے کے پاؤں کی مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اور تم میرے نبی کی حدیث کا مسترد کر دیتے ہو اس لیے کہ امام کا قول مقدم ہے. میں اس کا ہوں، میں نے اس کی ماننی ہے. نبی کی حدیث کا احترام نہیں کرتے، بزرگوں کے اقوال کا احترام کرتے ہو، اس کو شریعت سمجھتے ہو. اور اس بزرگ کو دیکھو جس کے جذبات ہیں. کیا وہ عبد الرحمن بن یزید نے دیکھا طواف کر رہا ہے اور دل کی چال چل رہا ہے. جانتے ہو دل کی چال؟ عمرے کے اندر کندھے ہلا کے دوڑ رہا ہے. پتا چلا کہ یہ کندھے ہلا رہا ہے، ظاہری سی بات ہے عمرے کے پہلے طواف ہے. عمرہ کر رہا ہے، چکر دے رہا ہے عمرے کے. طواف کے دوران اس نے اوپر احرام نہیں پہنا ہوا، قمیص پہنی ہوئی ہے، اور قمیص پہن کر عمرے کا طواف کرنا عمرے میں درست نہیں ہے. عبد الرحمن نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بابا جی یہ جو آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے یہ عمرے کے طواف میں تو جائز نہیں ہے، احرام پہننا تھا. بابا کیا کہتا ہے؟ اگر تیرے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے پیش کر، ورنہ میں تیری بات کو نہیں مانتا. ہائے قربان جاؤں اس بزرگ کے، اس عقیدے پہ، اس جذبے پہ جس کے اندر قرآن بھرا ہے، محمد اور رسول اللہ کا فرمان بھرا ہے. اور عبد الرحمن بھی کون سا کم تھے، صحابی رسول ہیں. برجستہ کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور میرے اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا جو میرا رسول تم کو دے دے وہ لے لو، جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کر دے باز آ جاؤ. میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ احرام کی چادر پہن کے عمرہ کرنا چاہیے. بابا نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. عبد الرحمن بس بھاگا، احرام طواف کو چھوڑ دیا، اپنے خیمے میں گیا، قمیص اتار کے پھینک دیا، چادر پہن کے آیا، دوبارہ طواف میں پھر لگ گیا. میں کہتا ہوں تمہارے شیوخ، مشائخ، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، تمہارے امام سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بابے کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں. جس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے قرآن کی ماننی ہے، اللہ کے فرمان کی ماننی ہے، اور وحی محمد جو اللہ کے وحی ہے، محمد اور رسول اللہ پہ اتری ہے، میں نے اس پر زندگی بسر کرنی ہے. ان دو چیزوں کا نام دین ہے، شریعت ہے. یہ وحی ہے اللہ کی، اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہے. میں نے عرض کیا تھا میں بیان کروں گا کامیابی اور فلاح کا راستہ کون سا ہے. کامیابی کا راستہ یہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی پہ میرا نبی جو بولتا ہے سارا دین ہے، میری وحی ہے، میری شریعت ہے. اگر وہ کسی موڑ پہ بھول بھی جاتا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اس پر بھی عمل ضروری ہے. عزیزان من، اور آج دین میں وہ باتیں داخل کر دی گئی جن کا دور سے بھی دین کا واسطہ نہیں ہے، جن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور نعرہ کا لگایا جاتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. اور تمہیں کیسی خوشی ہے سرکار کی آمد؟ سنتوں پہ عمل تو کیا ہی نہیں، نام سنت کا لیا، عمل بدعتوں پہ کیا، شریعت کا نام لیا، باپ دادا کے دین پہ عمل کیا، باپ دادا کی شریعت پہ عمل کیا، باپ دادا کی رسوم و رواج پہ عمل کیا، برادری کا کہا ماننا، برادری کی زندگی گزاری، اسی پر موت آ گئی.
نعرے کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا. اے سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ تو وہ لگائے. سردی کا موسم ابھی آ رہا ہے, اگلے مہینے سے سخت سردی آ جائے گی. جرابیں پہنیں گے لوگ. اور ایک اہل حدیث کی مسجد میں ایک بزرگ آیا, جراب پہنی ہوئی, وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں جا بیٹھا, وضو بنایا, مسح کر کے نماز پڑھتا ہے. اور اپنی مسجد کے اندر چلا جا, اپنی مسجد میں چلا جا, وہاں دیکھ تو نے بزرگ کا کیا حشر کیا. سردی میں تھر تھر کانپ رہا ہے, وضو کرتا ہے, بخار چڑھ گیا, نماز میں اگلی نماز میں نہیں آتا, تو نے شریعت سے دور کر دیا. میری مسجد والے امام نے اجازت دے دی, جراب پہ مسح کر لے, تیری نماز ہو جائے گی. تو نعرہ کس کا سچا ہوا؟ سرکار کی آمد مرحبا. کس کا حق بنتا ہے؟ اس کا جس نے سنت پہ عمل کرایا, جس نے سنت سے دور کیا, اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ نعرہ لگائے سرکار کی آمد. اور تو نے کیک کاٹا, اوپر لکھ دیا یا رسول اللہ, محمد رسول اللہ, عید میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر چھری اٹھا کے تیرے ملا نے اس کو کاٹ دیا. خدا کی قسم, اہل حدیث کا عقیدہ سن. میرے نبی کے نام پر محمد کی میر کے اوپر بھی کوئی ذرا سا کانٹا لگا دے, یا میں مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا. تو کیا کہتا ہے؟ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے, یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. تم نام لیتے ہو سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا تو وہ کہے. مگر کی اذان کا وقت ہوا, علامہ صاحب صرف 2-3 منٹ بعد ختم کرنے لگا ہوں. سرکار مغرب کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دے دی, اذان کے فوراً بعد لوگ آنا شروع ہو گئے, مسجد بھر گئی. مسجد بھری ہوئی ہے, یکایک بارش شروع ہو گئی, تیز طوفانی بارش ہے, کچے راستے ہیں, گٹر ابل پڑے, لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. مغرب کی نماز ختم ہو گئی, لوگ باہر نکلے, کیچڑ ہے. مولانا صاحب باہر تو جائیں گے, گھر بھی پہنچ جائیں گے, کپڑے خراب ہو جائیں گے, واپسی آنا ممکن نہیں ہوگا. عشاء کی نماز, علامہ صاحب کہتے ہیں آؤ پھر سنت پہ عمل کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد کا امام کیا کہے گا؟ رسول اللہ کی شریعت میں جمع بین الصلاۃ کا فتویٰ موجود ہے, جمع بین الصلاۃ کرتے ہیں. آج اللہ نے, اللہ کے رسول کی زبانی اجازت دے دی ہے, مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں, پھر گھر کو چلتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا. کس کا حق بنتا ہے؟ تیرے مولوی کا, جس نے عشاء کے وقت لوگوں کو باہر نکال دیا. کہتا ہے نہیں, عشاء کے وقت اذان پھر دوں گا, دوبارہ پھر آنا پڑے گا, جمع کی اجازت نہیں ہے. اس مولوی نے کیا کہا؟ جمع سنت ہے, میں تمہیں سنت کے مطابق عمل کرا کے گھر بھیجتا ہوں. سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ لگانے کا. اور یقین سے بتا کس کا حق بنتا ہے؟ سرکار کی آمد. کہہ دو, تم بھی کیوں ڈر رہے ہو؟ سرکار کی آمد مرحبا. تم اہل حدیث کو تانا دیتے ہو, سرکار کی آمد پہ خوش نہیں ہوتے. اللہ کی قسم, اگر اہل حدیث خوش نہیں ہوتا, پھر دنیا میں مائی کا کوئی لال پیدا ہی نہیں ہوا تو سرکار کی آمد سے خوشیاں نہ مناتا. اور تو صرف سرکار کی آمد کے دن کو دن مناتا ہے. ہم سارا سال سرکار کی آمد مناتے ہیں, سارا سال سرکار کی آمد مناتے ہیں. اللہ اکبر. اب سنا دو ایک اور بند کرو, ٹائم ختم ہو گیا میرا رہتا ہے. اللہ آپ کو جزا خیر دے. پھر اللہ نے موقع دیا, پھر کسی وقت علماء کرام کا جو مفید موجود ہے, آپ کے جو معزز مہمانان گرامی جن کی لیے آپ تشریف لائے ہیں, وہ دوران سفر ہے, ان سے رابطہ ہو گیا الحمدللہ. ساتھی نے بھی بتایا مجھے, اس کی زبانی بتا رہا ہوں, میرا ڈائریکٹلی تو رابطہ نہیں, وہ سارے آ رہے ہیں. دل جمی سے آپ بیٹھیے گا, انشاءاللہ بہترین پروگرام ہے. یہ سینکڑوں کا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہے. اور صحیح معنی میں ایک بندہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارا عقیدہ جو قرآن و سنت سے ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کا دین پیش نہیں کرنا. انشاءاللہ یہ سٹیج سمجھانا سٹیج ہے, قرآن و حدیث کے سوا کوئی عقیدہ یہاں سے نہیں نکلے گا. اگر ایک بندہ بھی عقیدہ لے کے چلا گیا نا, اللہ کی قسم جلسہ کامیاب. جلسہ کامیاب. جلسے کی کامیابی انسانوں کی کثرت سے نہیں ہے, تبلیغ سے ہے, بات کے سمجھنے سے ہے. اگر کسی کے دل میں اتر گئی نا بات میری, تو میری کامیابی بھی ہے, اس کی کامیابی بھی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.